لیکن اس سے پہلے میں اپنے سپریم کورٹ کے ججز سے آج اپنی قوم کی طرف سے اپیل کرتا ہوں. دیکھیں، آپ اس وقت ہماری آخری امید ہے. پاکستان میں اب رول آف لا ختم ہو چکا ہے. آئین اس ملک کے اندر تقریباً ختم ہو چکا ہے. جب 14 میں میرا یہ رائٹ تھا، میں نے اسمبلیز اپنے آئین کے مطابق ڈیزالو کی تھی، 2 اپنی اسمبلیز میں نے اپنے آئین کے مطابق ڈیزالو کی تھی کہ 90 دن میں الیکشن ہوگا. کدھر گیا الیکشن؟ 14 مئی کی انہوں نے ڈیٹ دی چیف جسٹس صاحب نے اور سپریم کورٹ. 14 مئی گزر گئی، کسی کو کچھ فرق ہی نہیں پڑا. تو اس کا مطلب تو آئین جب آپ کا گیا ہے تو رہ گیا جنگل کا قانون. اب تو اس میں مطلب کہ جو طاقتور وہ فیصلہ کرے گا کون سا آئین کی شکل پہ چلنا ہے. اس نے نظریہ ضرورت تو شروع ہو گیا پاکستان میں. میں اپنے سپریم کورٹ کے ججز کو، مجھے پتہ ہے آپ کے اندر اختلافات ہیں. دیکھیں، ملک کے لیے بہت ضروری ہے. آپ نے اگر اس ملک کی جمہوریت کو نہ بچایا اور آخری امید اب آپ رہ گئے، یہ تاریخ آپ کو معاف نہیں کرے گی. کیونکہ جا رہا ہے جس طرح پاکستان جا رہا ہے، یہ ساری ہماری ڈیموکریسی کو ڈسمینٹل کیا جا رہا ہے. سارے جو جمہوریت کے ادارے ہیں وہ ایک ایک کر کے تباہ کیے جا رہے ہیں. یا جمہوریت نہیں ہے اب. ہم تو میں بیٹھا ہوتا ہوں ہر روز کہ کس دن آ کے مجھے پکڑ لیں گے. ایک دم انٹرنیٹ بند کر دی پکڑ کے. یعنی کون سی جمہوریت میں ہوتا ہے؟ سارے لوگوں کو جیلوں میں ڈالتے. مجھے یہ نہیں پتا میں اب کسے کانٹیکٹ کسے کروں. میرے سے کانٹیکٹ ہی کوئی نہیں ہو رہا. نہ مجھے لیڈرشپ ملتی ہے، نہ کوئی ملتا ہے. جو میں زوم پہ میٹنگ کرتا تھا، انہوں نے وہ انٹرنیٹ بند کر زوم ہی ختم کر دیا. تو میں تو تیار بیٹھا ہوں کہ جو بھی کرنے کے لیے آئیں گے، جب بھی پکڑیں گے، میں تو خیر تیار بیٹھا ہوں، ہر روز تیار ہوتا ہوں. لیکن میں آپ سے سپریم کورٹ کے ججز صاحبان، دیکھیں قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے اور یہ آپ کی یونٹی اس قوم کے لیے بہت ضروری ہے. آپ کے اوپر اب ہے کہ اس ملک کی جمہوریت کے لیے سٹینڈ لیں. آپ کے لیے ضروری ہے کہ اس ملک کو آپ بچائیں کہ یہ ٹوٹل جنگل کا قانون، بنانا ریپبلک بن رہا ہے ہمارا ملک. یہاں کسی شہری کو اس وقت جو آج آواز اٹھاتا ہے، کوئی تنقید کرتا ہے، اس کو یا اٹھا کے لے جاتے ہیں، یا اس کو مارے پڑتی ہیں، یا ان کی بزنسز بند کر دیتے ہیں. یعنی یہ تو ایسے لگ رہا ہے کہ ہم وہ ہٹلر کے گسٹاپو کے دنوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. یعنی ہمارے لیے تو وہ دن آ گئے ہیں. تو موزز سپریم کورٹ کے ججز صاحبان، یہ آپ کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے. اور اللہ ان لوگوں کو، جن لوگوں کو ذمہ داری دیتا ہے، ان کے اوپر امتحان بھی بڑا ڈالتا ہے. یہ آپ کے اوپر ہے ہماری جو رئیس جمہوریت ہے اس کو بچانا، کیونکہ ہمیں اور اب کوئی امید نہیں نظر آ رہی. تو میں یہ سوچنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کیا یہ جو لوگ یہ فیصلے کر رہے ہیں کہ عمران خان کو باہر رکھو، کیا ان کو نہیں نظر آ رہا کہ پاکستان ڈوب رہا ہے؟ کیا ان کو نہیں نظر آ رہا کہ ان کے پاس روڈ میپ ہی کوئی نہیں ہے؟ میں آج میں کمیٹی بنانے کے لیے تیار ہوں، ایک مذاکراتی کمیٹی. کسی سے بھی وہ جو بھی اس وقت طاقتور لوگ ہیں، میں ان سے جا کے وہ بات کریں. وہ 2 چیزیں کر لیں، کیونکہ اور تو ابھی مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی. ہم نے بڑی کوشش کی بات کرنے کی. جو یہ پہلے لوگ تھے وہ عجیب باتیں کرتے تھے کہ جی ہم تو اکتوبر میں الیکشن کروائیں گے. کیوں جی اکتوبر میں الیکشن کروائیں گے؟ بولے نا، وہ اس لیے کروائیں گے کہ یہ انہوں نے کرنا تھا ہمارے ساتھ. جب کرش ہو جائے گی تحریک انصاف تو تب الیکشن کروائیں گے. اور ان کے پاس کوئی جواب ہی نہیں تھا. میں یہ کمیٹی بناتا ہوں، میں 2 چیزیں کہتا ہوں، 2 چیزیں کرتے ہیں. اگر اس کمیٹی کو یہ بیٹھ کے کہہ دیں کہ جی عمران خان کے بغیر پاکستان بہتر ہو جائے گا اور آپ کے پاس کوئی سلوشن ہے، میں پھر سے کہتا ہوں کہ اس ملک کی خاطر میں چھوڑ دیتا ہوں، میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں. اگر آپ یہ کمیٹی کو سمجھا دیں کہ میرے بغیر ملک بہتر چلے گا، چلے میں ملک کی خاطر یہ بھی چھوڑنے کے لیے تیار ہوں. یا دوسری چیز، یا اس کمیٹی کو یہ کہہ دیں کہ اکتوبر میں الیکشن کروانے سے پاکستان کو کیا فائدہ ہے. یہ تو ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ اکتوبر تک تحریک انصاف کو ان کا خیال ہے کرش کر دیں گے، لیکن پاکستان کو کیا فائدہ ہے؟ ہم کیوں اکتوبر تک انتظار کر رہے ہیں جب ملک نیچے جا رہا ہے؟